FIA کی طرف سے جاری کردہ نوٹس کے جواب میں ایڈیشنل ڈائریکٹر اور SHO سائبر کرائمز اور جو تفتیشی افسر ہیں انسپیکٹر، ان تینوں کے سامنے ایک کمرے میں گیا، ان کے سامنے پیش ہوا اور انہوں نے جو ہیں مجھ سے سوالات کیے اور میں نے ان کو رودات بتائی کہ کس طرح مجھے یہ شہادت موصول ہوئی اچانک ایک روز۔ اس کی کچھ مختصر سی تفصیل اس طرح ہے کہ پاکستان سے بھاگی ہوئی ایک جرائم پیشہ شخص جو کہ اب دبئی میں 15 سال سے بھاگا ہوا ہے، دبئی میں رہائش پذیر ہے، اس کے ساتھ انڈینز کچھ لوگوں نے رابطہ کیا اور ان کو انگیج کیا بقول کنٹریکٹ کلر کے کہ ان کو انگیج کرنے والے جو ہیں مریم نواز شریف کی بیاف پہ آئے تھے، اور یہ اسی کنٹریکٹ کلر کی جو آڈیو میسیجز ہیں وہ موصول ہوئی جس انڈین نے ان کو پیمنٹ کی $1 لاکھ کی، اس کے آڈیو میسیجز ہیں، اور جن کی وساطت سے یہ ہم تک ملی ان کے آڈیو میسیجز ہیں۔ تو میں نے ان کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا اور میں نے FIA کے ساتھ شیئر کیا، اور ان کو میں نے یہ بتایا۔ میرے ساتھ ایک MNA صاحب نے مجھے آگاہ کیا، اس نے یہ معلومات مجھے دی، اس کے حلقے کے لوگ ہیں جنہوں نے MNA صاحب کو یہ شواہد فراہم کیے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آپ دیکھ لیں، MNA صاحب کو ایگزامن کر لیں، پھر اوریجنلی پاکستان میں دبئی سے جو آڈیو میسیجز جس شخص کے پاس آئے اس کو ایگزامن کر لیں، یہ اس کنٹریکٹ کلر کا رشتہ دار ہے۔ اور اس کے بعد ان آڈیو میسیجز جو ہیں جس میں اردو اور پشتو دونوں میں ہیں، آپ ان کو سن لیں، اس شخص کی کرمنل ہسٹری آپ دیکھ لیں جو شخص یہ میسیجز بھیج رہا ہے، اور اس کی تفتیش کریں، کیونکہ اب ہماری جو سیاست ہے وہ گندی تو 2 سالوں سے اتنی ہو چکی ہے کہ کیچڑ اور جوہڑ سے بھی بدتر بدبو دے رہی ہے، اور اس میں تشدد تو 9 مئی کے روز سے شروع ہو گیا تھا جب بے گناہ نہتے لوگوں پہ گولیاں برسائی گئی، اور اب قتل ہونا یا مقتول ہونا یا اغوا ہونا یا مار کھانا، گھسیٹا جانا، یہ اب عام چیزیں ہیں۔ یہ کسی زمانے میں اب نارمل چیزیں ہوا کرتی تھی۔ میں نے یہاں آ کے ان کو کہا FIA حکام کو، میں اس ملک کا شہری ہوں اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کی اب تصدیق کر لیں۔ اگر یہ صداقت پہ مبنی ہے تو پھر میں نے آج دعویداری کی ہے، درخواست دیا ہے FIR میاں شہباز شریف کے خلاف اور مریم نواز کے خلاف، جس میں نے لکھا ہے کہ اگر میرا بال بھی بیکا ہوتا ہے تو یہ دونوں میرے قتل کے بھی ذمہ دار ہوں گے، مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو مریم نواز، اور حد یہ ہے کہ میرے آنے سے پہلے نون والوں نے درخواست دی ہوئی ہے میرے خلاف، اور انہوں نے درخواست میں یہ لکھا ہے کہ میرے یہ بتانا کہ جی میرے خلاف کنٹریکٹ کلر ہائر ہوئے ہیں، اس سے ان کی زندگیوں کو نقصان یا اندیشہ ہے۔ حد ہو گئی، یعنی آپ کسی کو ماریں، آپ کنٹریکٹ کریں، شوٹر ظاہر کریں، $1 لاکھ کی پیمنٹ کریں اور کوئی منہ بھی نہ کھولیں، اتنی بڑی بدماشی ہے آپ کی، یہ نہیں چلے گی۔ ہم نے بہت برے وقت دیکھ لیے ہیں، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا اور آپ حکمران بن بیٹھے۔ 8 فروری کو اس صدی کا سب سے بڑا انقلاب آیا جب پنجاب نے بالخصوص پہلی دفعہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو نو کہا، اور پورے پاکستان نے 2/3 میجارٹی سے زیادہ ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب دیکھو، پورا پاکستان دیکھ رہے ہیں اور یہ خود بھی سوچتے ہوں گے یہ اس ملک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ امریکی ایما پہ اور ان کی ملی بھگت سے پاکستان میں 2 سال سے قیامت صغریٰ برپا ہے۔ تو لہٰذا یہ صرف میری کہانی نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہر ایک پارلیمنٹیرین لیڈر جو ہیں ظلم و ستم و جبر کا شکار ہیں، لیکن
آج میں نے FIA کو یہ لکھ کر دیا ہے، تمام تفصیلات دی ہیں، اور ایک دفعہ پھر آپ کے ذریعے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم زندگی کے ڈر سے اس لیے آپ کے آگے جھک نہیں سکتے ہیں کہ جو شخص 71 اب 72 سال کے ہونے والے ہیں، نہ کردہ گناہوں میں آج بھی دوسری گرمی آ رہی ہیں اور جیل میں پڑا ہوا ہے، قوم نے اس کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا، آپ کے 9 مئی کے بیانیے کو رد کیا، آپ کے تمام غلیظ الزامات کو جو ہیں انہوں نے اپنے پاؤں تلے روندا، اور 8 فروری کو مینڈیٹ بتا رہا ہے کہ قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب ان اونچے ہتھ کنڈوں کے ذریعے، اور اگر سیاست میں یہ قتل کرنا یا احساسن ظاہر کرنا یہ روزانہ آ جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس سے پوری سیاست کو اور تمام سیاستدانوں کو خطرہ ہے۔ یہ سیاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لہذا لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، مریم بی بی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر آپ یہ کر رہی ہیں جو شواہد بتا رہے ہیں، تو آپ پاکستان کو میدان جنگ بنانے پہ تلی ہوئی ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ FIA نے آپ سے مزید کیا سوالات کیے، اور جو آپ نے ان کو ثبوت دیے ہیں، FIA نے ان کو یقین کر لیا ہے یا ان کی انکوائری ہوگی؟ نہیں، شہادتیں جب آ جاتی ہیں، اب انہوں نے، میں اپنے وکالت کی تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے اب MNA صاحب کو ایگزامن کرنا ہے، پھر اس کے رشتہ دار کو ایگزامن کرنا ہے، پھر انہوں نے فورینسکس کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس کے بعد یہ کسی نتیجے پہ پہنچیں گے۔ لیکن اب پاکستان میں چونکہ ادارے آزاد ہیں ہی نہیں، تو اس FIA کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی حق اور انصاف پہ بات کریں۔ جو ادارہ محسن نقوی کے انڈر ہوگا، وہ PTI والے ایک درخواست دہندہ جو مریم نواز پہ الزام لگا رہا ہے اس کو انصاف دے گا۔ عدالت انصاف نہیں دے رہی ہیں تو پھر ان سے کیا توقع؟ سر، وہ MNA جو ہے وہ PTI کے ہیں جنہوں نے آپ کو ثبوت جی میں نے بتایا، نسیم علی شاہ صاحب ہمارے MNA ہیں بنو سے، مولانا صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بھی MNA تھے، وہ جو ہیں انہوں نے مجھے یہ شواہد دی ہے۔ پیشیہ نہیں ہے، کوئی عدالت تو نہیں ہے، نہیں تو اگر یہ بلائیں گے، لیکن ابھی فی الوقت تو آج میں نے شواہد دی ہے۔ اگر تفتیش میں ان کو میری تعاون کی ضرورت پڑی تو میں اس میں تعاون ضرور کروں گا۔ صاحب، آپ نے بھی کوئی درخواست دی ہے، آپ جیسے بتا رہے ہیں؟ جی میں نے پرچے کی درخواست دی ہے میاں شہباز شریف اور مریم نواز کے خلاف۔ میرا الزام یہ ہے کہ جو شہادت، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس سے، میں یہ بیرسٹر عقیل، ہاں، ان کی درخواست کی وجہ سے FIA نے نوٹس لیا، ورنہ FIA نے نوٹس نہیں لینا تھا۔ FIA اپنے تئی یہ سمجھی کہ گویا نون کی دلچسپی ہے۔ کل ان حضرت نے بتایا پارس کے بیان میں، پارس کے پروگرام میں، کہ جی مجھے تو قیادت نے نہیں کہا ہے۔ آج میں نے باقاعدہ FIR کی درخواست دی ہے۔ حیثیت پاکستانی میرا یہ حق ہے کہ اگر میرے خلاف ایک کنسپیریسی ہوتی ہے، اور کنسپیریسی 120B کے تحت جرم ہے تعزیرات پاکستان کے تحت، اور اگر میرے خلاف جو ہے کنٹریکٹ اساسن ظاہر ہوتے ہیں، ان کو پیمنٹ کی جاتی ہے، اس کی گفت و شنید اور ڈیجیٹل مینز کے ذریعے ہوتی ہے، وہ ڈیجیٹل مین الیکٹرانک ایویڈنس کی صورت میں پاکستان میں ترسیل ہوتی ہے، اور وہ ڈیجیٹل ایویڈنس میرے پاس آتی ہیں، تو یہ سائبر کرائم کا ڈومین بنتا ہے کہ ان شہادتوں کی، ان الزامات کی یہ تفتیش کریں۔ حکومت بھی ان کے ہیں، ادارے بھی ان کے ہیں، شہادت ہم نے دی ہیں، اگر کوئی فیئرنیس ہوا تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ پرویز صاحب، ایک سیاسی سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ کچھ رہنما جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو آپ کی شکایتیں لگاتے ہیں تحریک انصاف کے جو ہے، اس حوالے سے کیا؟ بس جی، میں اب شکایتیں لگائیں یا لگاتے ہیں، اب سمجھے میں شکایت پروف ہوں۔ سر، آپ کا موبائل منگوایا گیا تھا آپ سے، آیا موبائل بھی انہوں نے چیک کی ہے یا موبائل انہوں نے؟ نہیں، وہ میں نے کچھ نمبر وغیرہ انہوں نے مانگے جو میرے کنٹیکٹس میں تھے تو میں نے دیے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔